لائف میں تمہارا پرپس کیا ہے, وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں خوشی دیتی ہے؟ اور نیلم سچ بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی انسان کے پاس کوئی پرپز ہوتا ہوگا. اگر کوئی پرپز ہوتا بھی ہے تو میرے خیال سے وہ 18, 19, 20 سال تک ہوتا ہے کہ سیٹ ہو جائیں, پڑھائی کر لیں, کچھ جاب مل جائے, یہی پرپز ہے لائف کا. ہاں ایکچولی میں نے بھی بہت نوٹس کیا ہے کہ اگر ہم آج کے زمانے پر دور پر نظر ڈالیں تو پرپس کو ہم نے ایگزسٹنس بنا دیا ہے. کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے ہماری زندگی چلتی رہے. ایک سائیکل بنا دیتے ہیں ہم کہ صبح اٹھنا ہے, کام پہ جانا ہے, آنا ہے, کھانا ہے, سونا ہے. کم سے کم اتنا ہو جائے کہ دال روٹی چلتی رہے, دال روٹی چلتی رہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ ہم جو ایک یہ سائیکل بنا لیتے ہیں ہماری لائف کی, اس کی وجہ سے ہماری لائف کا جو مزہ ہے نا, جو خوشی ہے, وہ ہمیں ملتی نہیں. نیلم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ زمانہ اتنا مطلب پریشانیوں سے گزر رہا ہے, اس میں لائف کا کیا پرپز ہوگا؟ ایک انسان 2 وقت کی روٹی کما لے, میرے خیال سے اس کے لیے یہی اس کا مقصد ہے. ہاں تم غلط تو نہیں بول رہے ہو ساجد کہ 2 وقت کی روٹی کمانا بھی آج کے دور میں آسان نہیں ہے ویورز. لیکن ساجد آئی بلیو کہ صرف جینا کمانے کے لیے از ناٹ سم تھنگ جس کے لیے ہمیں جینا چاہیے. نیلم تمہاری بات سے میں اگری کر رہا ہوں, کیونکہ صرف کمانے کے لیے جینا شاید کچھ حد تک صحیح نہیں ہے دیتا ہمیں. لیکن اور کر بھی کیا سکتے, کوئی بتانے والا تو ہونا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, کس طرح سے ہم اسے ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں, کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں لائف میں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے پاس نہ کوئی بتانے والا ہے اور نہ ہی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا تم نے کہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا, میں کہوں گی, کیونکہ اب تو ہمارے ساتھ اسما میم موجود ہے. ریئلی انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات کریں گے ان سے. تو آئیے ویورز آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسما زیدی میم سے, جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ لائف میں پرپس ہونا, پیشن ہونا, خوش رہنا کیوں ضروری ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ساجد. کیسی ہیں آپ؟ گڈ, تھینک یو. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام نیلم. میم جہاں تک بات کریں اگر پرپس کی لائف میں, تو ساجد فیلز کے نہیں ہوگا یا ایک ایج تک ہونا صحیح ہوتا ہے. میں فیل کرتی ہوں پرپس ہونا چاہیے. تو اگر ہم بات کریں یہ کنسیپٹ کی جو کافی نیا ہے اکیگائی کا, تو یہ اکیگائی آخر ہے کیا؟ بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے نیلم. اکیگائی از اے جاپنیز ورڈ. اوکے. اینڈ اٹ مینس the happiness to do something purposeful in life. Happiness to do something purposeful in life. It is the happiness of being busy. Okay. تو جاپان میں ایک جگہ ہے, ایک آئلینڈ ہے جہاں پہ لوگوں کی عمر جو ہے وہ 100 سال سے اوپر تک کی ہوتی ہے. اینڈ دے لیو ویری فروٹفل, ویری لانگ, ویری ہیلدی لائفز. تو یہ کانسیپٹ وہاں کے لوگوں کا ہے اور کافی پاپولر ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی فلسفی جو ہے جینے کی, مطلب ایک زیسٹ ہونا چاہیے نا آپ کے پاس, صبح میں اٹھنے کی ایک وجہ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو جس طرح سے ہم لوگ صبح میں اٹھتے ہیں کہ 2 منٹ اور سو لیں, 2 منٹ اور سو لیں, الارم بند کیا, پھر 5 منٹ کا اور لگایا. یہ تو ڈیلی کرتے ہیں, یہ ڈیلی کرتے ہیں نا. تو مطلب اٹ از سم تھنگ دیٹ بس you want to be in bed for 5 minutes more. Right. مگر when you have a purpose in life and when you are doing something and you have a very busy day ahead and you're very happy about that day, you're looking excited. Forward to it, right? Then that gives you the energy to get up and look forward to your day. اور آپ پلان کرتے ہیں اپنے دن کے بارے میں. تو میری زندگی میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں اس کو کافی امپورٹنس دیتی ہوں. And it is something that keeps me going all the time. Right, exactly میم, بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ڈے پلانڈ ہو یا ہمیں پتا ہے کہ کل ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ ہمیں خوشی دیتی ہے, جی, تو ہم صبح ایک الگ ہی کہتے ہیں نا انرجی کے ساتھ اٹھتے ہیں. بالکل. میں نیلم کے سوال کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں یہ اکیگائی جو آپ بتا رہی ہے کانسیپٹ ہے, کیا اتنا اہمیت رکھتا ہے ہم لوگوں کے لیے, یا اس کی امپورٹنس کیا ہے ہم لوگوں کی لائف میں؟ دیکھیے الگ الگ لوگوں کا زندگی جینے کا الگ مقصد ہوتا ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو, کوئی جینے کا کوئی بگر پرپس نہ ہو آپ کی زندگی میں, تو فار می آئی فیل کہ, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی سکھاتی ہوں, اپنی ٹیچر ٹریننگ میں بھی یہی سکھاتی ہوں کہ دین یو آر لیونگ یو آر جسٹ ایگزسٹنگ, یو آر ناٹ لیونگ. آپ اپنی زندگی کو بھرپور جیتے نہیں ہیں, آپ کو جو کام کرتے ہیں اس میں خوشی نہیں ملتی. تو آئی تھنک کہ زندگی جینے کے لیے آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے جو دیٹ یو لو,
اور وہی کام ایسا ہو جس سے آپ کو پیسے بھی ملیں, جی وہی کام ایسا ہو جس میں آپ اچھے ہوں, رائٹ, اور وہ کام ایسا بھی ہو جس کی زندگی کو ضرورت ہو. تو اب میں آپ لوگوں کا مثال لے لیتی ہوں, آپ دونوں ہیں ماشاءاللہ سے. اب دس از سم تھنگ دیٹ یو لو, یو لو بینگ آن ٹی وی, اس کے لیے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں, جی دنیا کو اس کے تھرو کوئی ہدایت مل رہی ہے تو لوگ بہتر ہو رہے ہیں, بہتر زندگی ہو رہی ہے, پھر اینڈ اٹ از سم تھنگ دیٹ یو بوتھ آر گڈ ایٹ, سو دس از یور اکیگائی, رائٹ. میم جیسے آپ کی بات کو جو سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی پرپز لائف میں ہونا چاہیے, پر جو آپ نے ہم لوگ ایگزامپل دیا, پر یہ ایک پرپز تو میں نہیں کہہ سکتا, مطلب ایک ڈیلی روٹین کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آفس آنا ہے, کام کرنا ہے, تو اس میں پرپز کا کیا رول ہوگا؟ مگر اٹ چینجز نا ساجد, اگر آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہو تو مطلب کیا ہے, مطلب اپنی جاب چینج کرنا پڑے گا یا اپنی ہیبٹ چینج کرنا I know پڑے گا؟ so many people who are doctors, کیونکہ ان کے اما ابا نے ان کو ڈاکٹر بنایا, تو وہ لوگ ڈاکٹر ہے, MBBS ڈاکٹر ہے باقاعدہ, انٹرنشپ, بٹ دل نہیں لگتا ہوگا, مگر ان کا کام میں دل نہیں لگتا, تو وہ ایڈورٹائزنگ کرتا ہے, بیکاز دیٹس واٹ ہی از پیشنیٹ اباؤٹ. تو وہ ڈاکٹری کی سیٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ ایگزیکٹلی. بہت سارے, ایک بہت زبردست انسٹیٹیوشن ہے انڈیا میں جس سے ہمارا کافی سابقہ ہوتا ہے, اٹ از کالڈ ٹیچ فار انڈیا. تو اٹس اے ویری پاپولر آرگنائزیشن. اس میں الگ الگ جگہ کے الگ الگ لوگ آتے ہیں دیش میں بچوں کو پڑھانے کے لیے, سدھارنے کے لیے, ایکسپیرینس کے لیے. تو ہمارا کافی ٹیچ فار انڈیا سے وہ ہوتا ہے, رابطہ رہتا ہے. تو ٹیچ فار انڈیا میں آئی ایم سو امیزڈ ٹو سی آرکیٹیکٹس, انجینئرز, کیمیکل انجینئر, ڈاکٹرز, یو نو, الگ الگ اس کے بزنس ایڈمن والے لوگ, MBA والے لوگ, فائنانس والے لوگ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ٹھیک ہے. ٹیچ فار انڈیا میں دیکھتی ہوں بہت الگ الگ قسم کے لوگ who have come from various fields, who have done various things in life, بٹ اس میں ان کو سکون نہیں ملا, ان کو مزہ نہیں آیا. رائٹ. آرکیٹیکٹ بن کے پتا چلا کہ مجھے نہیں کرنا تھا, انجینئر بن کے پتا چلا کہ آئی ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو ڈو دس. تو دے چینجڈ اینڈ دے اپلائیڈ فار ٹیچ فار انڈیا. ان کو کام کرنے میں مزہ آیا, بچوں کی مدد کرنے میں. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کنٹری کے لیے کچھ کر رہے ہیں, یہ رائٹ ڈیسیجن ہے پروفیشن کو چینج کر دیں آپ, ایسا آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے کیونکہ اگر آپ اپنے وہ نہیں کریں گے جو آپ کو پسند ہے, تو آپ کو نیلم ایک عجیب سی تھکاوٹ, فیٹیگ, آپ کو you don't feel like doing it, وہ انرجی نہیں ہوتی, پھر آپ کا دماغ بھی اتنا نہیں چلتا کیونکہ وہ آپ کا شوق نہیں ہے. پھر آپ ایکسکیوزز بناتے ہیں, تو آپ اس چیز میں کبھی بھی مہارت یا ایکسلنس مجھے لگتا ہے کہ حاصل نہیں کرتے. اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے مزاج کے خلاف, تو پھر آپ کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے, آپ کو اسٹریس زیادہ ہوتا ہے, آپ کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک خوش رہنا از آلسو سم تھنگ دیٹ وی او ٹو آور سیلوز. ہم وہ کریں جس میں ہمیں خوشی ملتی ہے, وہ کریں جس میں maybe that's why they say na that turn your hobby into your profession. Absolutely, you should turn your hobby into a profession, but you should also keep in mind ke how does this profession and hobby help the larger good of the world. Exactly. So you should, I think you should always look at the bigger picture in life. Exactly. میم لائف میں اگر پرپز کی ہم لوگ بات کریں اور ایجنڈا کی بات کریں, تو زیادہ تر جو گول سیٹ ہوتا ہے وہ ہماری فیملی کے ذریعے سیٹ ہوتا ہے, یعنی ماں باپ بچوں کے لیے کرتے ہیں یا کوئی جان پہچان والا ہو. تو اس کو مطلب ڈیولپ کرنا آگے جا کے یا چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے. ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا نا سسٹم ہی پورا الٹا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچے 15 سال میں 16 سال میں اپنی زندگی کے فیصلے کر لیں کہ ان کو انجینئر بننا ہے یا ان کو بزنس لینا ہے یا ان کو آرکیٹیکٹ بننا ہے. اور یہ میرے خیال سے ابھی تک تو مطلب لوگ کرتے ہی آ رہے ہیں, مگر میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں, جو کام کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ خوش نہیں ہیں. انہوں نے کچھ ایکسپلور بھی نہیں کیا ہوتا ہے, کوئی فیلڈز پتہ نہیں ہوتی ہے, بالکل نہ وہ کوئی چیز ایکسپلور کر پاتے ہیں, نہ ان کو کہیں کا ٹریول کرتے ہیں. وہ لوگ, ان کو شاید خود یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک بچوں کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے, ٹین ایجرس کو, ینگسٹرس کو, جو زندگی میں آگے بڑھنے چاہیے. اور فائنڈنگ یور اکیگائی از ناٹ سو ایزی.
एग्जैक्टली आपको अपना जिंदगी का मकसद इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मिलता। आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करनी होती हैं, तभी आपको बहुत- समझता हाँ, तब आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे ये पसंद पसंद है। अब बहुत मैं- सारे हाँ। ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है। मतलब इस एज पे भी मतलब करना सही है, 36, Why 40, 45। जी। to be happier and to do what you like is more important than anything. being stuck somewhere which Exactly, you hate exactly. and which makes you miserable. मैम ये भी होता है ना कि काफ़ी बार जिस तरह हम बात कर रहे हैं इकिगाई की, यानी लाइफ में कुछ पैशन होना चाहिए, समथिंग जिसके लिए आप खुश होकर सुबह उठे। बिल्कुल। तो काफ़ी बार ऐसा होता है हम अपने पर्पस की बात करें या जो हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमें ये नज़र आ रहा होता है कि बिल्कुल, इनका ये बिल्कुल। पैशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पर्टिकुलर चीज़, एक जॉब है जो करते जा रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस है, उन्हें एनजाइटी है। तो इस सिचुएशन में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए आप उनको वो डायरेक्शन दिखा सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि अपने शौक में वो आगे बढ़े। लेकिन मैम जिस तरह से आप कह रहे हैं डायरेक्शन दिखाए, वो अगर हम इंडियन सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ यहाँ की मेंटालिटी क्या है कि किसी को अपने अच्छे खासे जॉब में से अगर आप ये कहे कि आप स्विच कर दो तो आप उनके लिए बुरा कर रहे हैं। हाँ, देखिए मैं इंतहाई कदम उठाने के लिए तो नहीं कहूँगी। आई विल नॉट से कि जो इंसान जिसके 2 बच्चे हैं आप उससे कहिए कि नहीं Youngsters है जो। तुम्हें हाँ, मगर आई विल इनकरेज मिडिल एज पीपल ऑल्सो टू स्टार्ट व्हाट दे लाइक, अपनी हॉबीज, अपना शौक एक्सप्लोर करना। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है अब कि वो लोग अपना जॉब करते हुए, 9 to 5 जॉब करते हुए अपने शौक को साइड पे आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो फाइनेंस में थी, उसने MBA फाइनेंस किया था, बट शी लव ड्रेस डिजाइनिंग, राइट। एंड उसको उसी में मज़ा आता था, उसी में उसकी क्रिएटिविटी है। उसने ये किया कि अपनी 9 to 5 जॉब के साथ साथ उसने धीरे धीरे अपने कजिन्स के, दोस्तों के ड्रेसेस डिज़ाइन करना शुरू करे। फिर उसको ऑर्डर्स मिलते गए, तो उसने इसको इस्टेब्लिश किया और फाइनली इसको क्विट कर दिया। ओके। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। और मैम अगर ऐसा करें, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, और इकिगाई की जैसे हम बात करें कि लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, जो चीज़ आपको खुशी दे, तो ये जो कंसेप्ट है इसके ना एडवांटेजेस क्या है? ये किस तरह से एक इंसान को और मोटिवेट करता है? देखिए, मुझे तो बहुत लगता है कि जब इंसान खुश होता है और अपनी चॉइसेस पर उसको मुतमईन होता है अपनी चॉइसेस से कि जो मैं कर रही हूँ उससे मुझे खुशी भी मिल रही है और मेरा एक पर्पस सॉल्व हो रहा है, दुनिया की बेहतरी हो रही है, जब ये वाली सारी चीज़ें एक साथ होती हैं किसी भी चीज़ में, तो आई थिंक पीपल लिव लॉन्गर, उनकी हयात ज़्यादा होती है, उनको डिजीजेस कम होते हैं। जैसे आपने जापान का एग्जाम्पल दिया। उनको डिजीजेस कम होते हैं क्योंकि जब आपको डायबिटीज, थायराइड, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस हैं। ब्लड प्रेशर है, दीज आर ऑल स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। तो जब आप खुश होंगे, जब आप पर्पसफुल होंगे, आप एक्टिव होंगे, तो आपको ये डिजीजेस नहीं होंगी, तो आपकी ज़िंदगी लंबी होगी। इन चीज़ों के अलावा आपकी रिलेशनशिप्स जो लोगों के साथ होती हैं वो बेहतर होंगी। जाहिर सी बात है, आप खुश मिजाज होंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे। इतना इम्पैक्ट होता है इसका? बिल्कुल, एब्सोल्युटली होता है। आप चिड़चिड़े नहीं होंगे। फिर उसके बाद आपका जो आपकी लेटर ऑन ओल्ड एज की जो डिजीजेस है ना, जैसे डिमेंशिया है, जैसे हम लोगों ने एक सेशन किया था अपना सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, और हमने कहा था कि जब एक वक्त, देखो नीलम, एक ऐसा आता है वक्त कि इंसान एक ऐसे चौराहे पर पहुंच जाता है कि बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए, उनकी शादियां हो गई, आपकी एक उम्र गुजर गई, आपने पूरा वक्त, पूरी तवज्जो अपनी फैमिली को दी, अपने बच्चों को दी, आप अपनी जॉब कर रही थी। अब आपके पास वो बच्चे भी चले गए, वो जॉब भी वैसी नहीं रही, शायद आप रिटायर हो गए, तो यू हैव अ लॉट ऑफ time to follow your passion. So I encourage everybody to follow their passion, to follow their dream, whether it is painting or sewing or stitching or cooking या photography। इल्म हासिल करना, फिर से MBA करिए। किसी ने मना किया है कि आपने MA किया हुआ है तो आप दूसरा MA नहीं कर सकते। तो अगेन मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज में। तो आप कर सकते हैं, आपका शौक है तो आप जो भी आपका शौक है जिसमें आपको खुशी मिलती है वो आप why not? There is no age. एज की बात जब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारा जो वजूद है, जो एग्जिस्टेंस है, वो और मकसद में
ہم کبھی کبھی فرق نہیں کر پاتے ہیں. بالکل. تو اس کو اگر ہم کو فرق کرنا ہے تو کیسا کریں گے؟ کچھ آئیڈیا ہے اس کے لیے؟ ہاں دیکھیں آپ کا آئی تھنک یو ریئلی ہیو ٹو سم ٹائمز. مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایک عمر گزار دیتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو خوشی کس چیز میں مل رہی ہے. تو آئی تھنک اٹ آل کمز ود ایکسپیرینسز, ود ٹریولنگ. آپ ٹریول کریں, آپ ایکسپیرینسز گین کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ فلائٹ سے جائیں. آپ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ بہت مہنگی وہ کریں, بسز سے بھی جا سکتے ہیں جن کو شوق ہے. مگر آپ دنیا دیکھیں گے, ایکسپلور کریں گے, چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے, الگ الگ شعبوں کو, الگ الگ لوگوں سے ملنے کا شوق رکھیں گے, تو یو ڈیفینیٹلی فائنڈ تھنگس جن کا آپ کو شوق ہے. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میم کہ کہیں جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ آئیڈیا کی, یہ کانسیپٹ کی, یہ زیادہ تر جاب پروفائل کے اوپر ہی سوئچ کر رہا ہے یا اس کے اراؤنڈ ہے کہ آپ اپنے پیشن کو سوئچ کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو ایسا کچھ میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں. آپ کے اسی سوال کو میں اپوزٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں اپنا ہی ایگزامپل دیتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے دوسروں کے اوپر رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم. میری بیٹی کو وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا بڑا شوق ہے, فوٹوگرافی کا بڑا شوق ہے. تو میرا اس سے یہ ایڈوائس ہوتا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ ٹھیک ہے تمہیں فوٹوگرافی کا شوق ہے, تم ضرور کرو, تم اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرتی رہو, اپنا کریئر بناؤ, اپنی جاب بناؤ اور اپنی فوٹوگرافی کرتی رہو, اس کو آگے بڑھاؤ. جب تمہاری فوٹوگرافی تمہیں لگے کہ اس قابل ہو جائے کہ یو آر انڈیپینڈنٹ اینڈ یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس, تم اپنی جاب چھوڑ دینا. تو مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم کو کرنی ہوتی ہیں وہ ہماری فائنینشیل نیڈس کو پورا نہیں کرتی, ٹھیک ہے. تو ہمیں مگر ہم کلیئر ہوں کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دس از مائی فائنینشیل نیڈ, اور یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس سے مجھے خوشی ملتی ہے. پر یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ مستقل مزاج نہیں ہے آپ, مطلب بار بار آپ سوئچ کر رہے ہیں, ایک چیز کو کرنا چاہتے ہیں پھر دوسری چیز کرنا چاہتے ہیں, ایکچولی لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. ہاں, بیکاز نیلم اگر ہم لوگ ایکسپلور کریں گے جا کے باہر, ہر چیز نئی نئی دیکھیں گے تو ایسا نہیں لگے گا 3 سال یہ کیا, 4 سال اب یہ کرتے, 2 سال وہ کرتے. لوگ خود ہی بولیں گے کہ ایک کام تو یہ کرتا ہی نہیں ہے بندہ. ہمارا یہی ہے کہ ہم ایک نئی سوچ لے کر آئیں اور ہم چیزوں کو ایکسپلور کریں. ہم وہی ٹریک پہ نہ چلیں جس پہ پوری دنیا چل رہی ہے. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ایکسپلور اینڈ سی. اب تک یہی ہے. ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت کامیاب ہوئے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ اے 9 to 5 جاب جس میں ان کی مالی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو ہے نا مزیدار بات, کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اپنا کام بھی کریں اور آپ اپنے شوق کو بھی پورا کریں. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ جو آپ کا شوق ہے نا اس میں اگر آپ کی فائنینشیل نیڈس پوری نہیں ہو رہی, تو ایز لانگ ایز یو آر کلیئر کہ آپ کو کس سے خوشی ملتی ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ایز لانگ ایز یو آر کلیئر اباؤٹ دیٹ, اٹس اوکے. یو کین ورک, ڈو اے 9 to 5 جاب بیکاز یو نیڈ دا منی اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو پے یو مور, اینڈ دین ڈو سم تھنگ وچ از یور پیشن and your hobby and with something that makes you happy. Exactly. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ساجد آج کے ایپیسوڈ کے بعد ہمارے جو ویورز ہیں وہ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خود کی عمر گزر گئی ہے, ہم نے خود نے وہ سائیکل جو چل رہی ہے اسے فالو کر لیا ہے, تو ایٹ لیسٹ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے انہیں ہم موقع دیں گے آگے جا کے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا اور ساتھ ہی اپنے پیشن کو فالو کرنے کا. ایبسلیوٹلی نیلم, آئی تھنک یہ صرف ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. ہم نے بس ایک کمپارٹمنٹ بنا لیا ہے کہ نہیں یہ چیز ایسے ہی ہوگی. کریئر ہم صرف 15-16 سال کی عمر میں ہی طے کرتے ہیں. یہ ہماری 25 سال کی عمر تک ہماری جاب ہو جانی چاہیے, فلانا کام ایسا ہونا چاہیے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. وی کین چینج اٹ, کس نے روکا؟ ایگزیکٹلی. مجھے لگتا ہے میم جس طرح سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ شاید لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن آئیڈیا آپ کے اچھے ہیں, سجیشن بھی آپ کے اچھے ہیں, تو شاید کوئی ایسا بھی ہو کہ نہیں اپنی مقصد کو سمجھ سکیں. آئی ہوپ کوئی انسپائر ہو سکے اور جو چیز ان کو خوشی ملتی ہے وہ کریں. آئی ایم شیور دیئر لائف از گوئنگ ٹو بی سو مچ بیٹر. سو ساجد, ول یو فالو یور پیشن ناؤ؟ دس از مائی پیشن نیلم. ایگزیکٹلی, دس از آور پیشن, وی آر آلریڈی فالوئنگ آور پیشن. تو میں ہمارے ویورز سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم وائزلی اپنے پیشن کو فالو کر رہے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو گائیڈ کریں, انہیں دنیا ایکسپلور کرنے دے اور ساتھ ہی انفارم چوائسیز لینے دے, جس کے بعد آگے جا کر ان کی زندگی میں جو خوشحالی ہوگی وہ شاید کچھ الگ ہی ہوگی. اور بات صرف آپ کے بچوں کے ہی نہیں, آئی ایم شیور آپ کا بھی کوئی نہ کوئی پیشن ہوگا, کوئی چیز ہوگی جسے کرنے سے آپ کو بھی خوشی ملتی ہوگی. اٹس نیور ٹو لیٹ, اسکائی از دا لمٹ. سو
میں امید کرتی ہوں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے بعد آپ ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ, نئے نظریے کے ساتھ اپنے پیشن کو بھی ضرور فالو کریں گے اور اپنی زندگی میں خوش رہیں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں بھی دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.